اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے راہ مومن کی سیریز کا اگلا سیشن ہے۔ ہم اسی بات پہ غور کرتے ہیں کہ مومن کی راہ کیا ہے، مسلمان کون ہے، مومن کی راہ کیا ہے۔ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، کسی بزرگ نے اس کی سمپلی یہ تعریف کی ہے، مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے۔ تو اللہ کی ماننے میں ہماری نجات ہے، ہمارے راستے کھل جاتے ہیں، ہماری زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا ایک سٹیپ اور کیا ہے۔ میں نے ابھی سورہ اخلاص کی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اس میں رب تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں، وہ تعریف کے قابل ہے، اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تیری بات مانتا ہوں۔ سوچ کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے تو ہیں، لیکن آیا ہم اس کی بات مان رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں؟ تو جب ہم اس سے صراط مستقیم مانتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس صراط مستقیم پہ چڑھنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو کرو، پاک ہو، صاف ہو، پاک کپڑے پہنو، صاف کپڑے پہنو، تیاری کر رہے ہیں نا۔ ہم نے ٹریول کرنا ہے، جہاز پہ جانا ہے، ٹکٹ چاہیے، سامان چاہیے، ڈریس اپ ہو کے ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں تو ہم راہ پہ چڑھیں۔ اسی طرح یہ بھی صراط مستقیم پہ چڑھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی تیاری تو کرنی پڑے گی نا۔ تو اس تیاری میں ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ ذرا دیکھیے، جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں، ہم جاتے ہیں وضو، جلدی جلدی وضو کیا جی، نماز کا ٹائم ہو گیا، 10 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے وضو سے پہلے رک جائیں۔ میں یہ وضو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کی حاضری کے لیے کر رہا ہوں، اس کی حضوری کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ہمارا وضو جو ہے وہ ہمارے بہت سارے جو ناپاکیزہ چیزیں ان کو دھو دیتا ہے۔ اگر وضو ٹھیک ہوگا تو ہماری سوچ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی، ہمارا دل آہستہ آہستہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جائے گا، ہماری بات میں مٹھاس آ جائے گی کہ ہم باوضو ہیں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور رب تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، ندا ہے ہماری، رب تعالیٰ صراط مستقیم دے دے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، مجھے صراط مستقیم پہ چڑھا دے۔ اس کے لیے آپ کو یہ لازم ہے کہ آپ کا اس وقت کنیکشن رب تعالیٰ سے بہت کلیئر، کنسائز، فوکسڈ ہو۔ اور وہ صراط مستقیم ہم سے مانتے ہیں تو رب تعالیٰ کہتا ہے، قرآن کریم کا پہلا لفظ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لو، یہ میری کتاب ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو کتاب کو پڑھو، اس کو فالو کرو، اس کے احکامات کو فالو کرنا۔ احکامات کو فالو کرنے کے لیے راہ مومن آپ کی مدد کرتی ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی کہ مجھے مومن کی راہ پہ چلنا ہے تو یہ آپ کی مدد کرتی ہے، یہ آپ کو احکامات سمجھانے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ جب آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کی زبان رب تعالیٰ کی تعریف میں لگ جاتے ہیں تو اس کے احکامات خود بخود سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی عالم فاضل مفتی کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن خود آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ میں ٹھیک چل رہا ہوں، یہ میری بات ٹھیک ہوگی، سوری یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس آدمی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، مجھے اس آدمی سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کے جو آپ کا کیریکٹر ہے وہ بلڈنگ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک ماہ کی بات نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا ایک عہد ہے کہ میں اپنے آپ کو
अच्छा करूँगा, इससे भी अच्छा करूँगा, इससे भी अच्छा करूँगा, इससे भी अच्छा करूँगा। क्यों? मैं अशरफुल मखलूक़ात की जो ब्रैकेट है उसमें भी ऊपर होना चाहता हूँ, नीचे नहीं। जिस तरह आपको मैं मिसाल देता हूँ, बारिश है, बादल हैं आसमान के ऊपर, पानी है, वो पानी बुलंदियों पे है और वहाँ पे तैर रहा है, बादल तैर रहे हैं, कितने मनों टनों पानी तैर रहा है। वो पानी को पस्ती नसीब होती है जब बारिश होती है, वो ज़मीन के ऊपर गिरता है, पस्ती नसीब हो गई। फिर वही पानी धूप की तपिश से फिर उठता है, फिर उसको बुलंदी नसीब होती है। इंसान का भी यही काम है कि उसकी रूह जो है आलम अरवाह से नीचे को आती है, इंसान को जान जागी जाती है, वो रूह नीचे आ गई। अब उस रूह को वापस ऊपर जाना है। तो अगर हम राह मोमिन पे होंगे तो हमारी रूह जो है उसमें बालीगी नहीं होगी, उसमें ऊंचाई होगी, फिर हम ऊंचा सोचेंगे। वो हमें ये चाहिए कि कम से कम अपनी रूह को फॉलो करें, और रूह को फॉलो करने के लिए हमें ये कनेक्शन रब ताला का चाहिए, रब ताला के पैगंबर का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कनेक्शन चाहिए। तो उस कनेक्शन के लिए हम जब दोनों चीज़ों से, अल्लाह से और अपने अल्लाह के रसूल से थोड़ी सी मोहब्बत करनी शुरू कर दें, इन्फेक्चुएशन कर दें। क्योंकि जब इंसान किसी की तारीफ़ करता है, उसके अच्छे काम देखता है, उसकी बुलंदी को देखता है, तो इन्फेक्चुएट हो जाता है, उसके बाद उससे प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है। जो जो हम इस राह पे चलेंगे तो हमें तू अपने रब की अज़मत का पता चलेगा, उससे मोहब्बत होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। और जब मोहब्बत होगी तो वो कुरान करीम जो रब ताला कह रहा है कि ये मेरी किताब है, वो समझ आनी शुरू हो जाएगी, उसके अहकामात समझ आने शुरू हो जाएंगे, और ऐसे समझ आएंगे कि फिर आपको प्रैक्टिकलिटीज़ दिखने लगेंगी कि ओहो मैंने ये करना था, मुझे ये इस तरह करूँ तो मैं बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, ऐसे हालात क्या किया था, जो उन्होंने किया था मैं भी वही, आंखें बंद करके वही कर लें, यू विल नॉट गो रॉन्ग। तो ये इंसान को अपनी ज़िंदगी को थोड़ा 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 आहिस्ता आहिस्ता मोड़ के राह मोमिन पे लेके आना है। और राह मोमिन पे लेके आएंगे तो आप एक और बात आपसे करता हूँ, हमें सबको ये शौक़ है कि हौज़ कौसर में हम भी जाके वहाँ हौज़ कौसर का पानी पिएँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त शफ़क़त हमारी सर पे भी हो, हौज़ कौसर में उनसे मुलाकात होगी। अगर ये मुलाकात करनी है, अगर हौज़ कौसर का पानी आपके नसीब में लिखा, आपने पीना है, तो फिर राह मोमिन ही एक राह है, सिरात मुस्तकीम ही एक राह है जो आपको वहाँ तक लेके जाएगी। वरना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जो मेरी बात नहीं मानेगा, जो मेरी राह पे नहीं चलेगा, जो मेरी राह के ख़िलाफ़ चलेगा, उसको मैं अपने नज़दीक नहीं आने दूँगा। रब ताला ने कहा है ये लोग नहीं आएंगे तुम्हारे नज़दीक। तो चलिए हम आज से ही कोशिश करते हैं कि हम राह मोमिन पे चलें। आज से ही कोशिश करते हैं कि अपने हर कदम पे ये सोच लें कि ये कदम मेरे रब को पसंद होगा, ये कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही उठाया था, इसी तरह काम किया था, तो हमारे हालात जो हैं ज़िंदगी के बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। बहुत बेहतर होंगे तो हमारा दिल मुतमईन होगा, बहुत बेहतर होंगे तो हमारी सोच ठीक हो जाएगी, रातों को नींद बड़ी ठीक आएगी, लोगों के साथ, लोगों में आपकी इज़्ज़त होगी, लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आपसे बात करना चाहेंगे। क्यों? कि आप राह मोमिन के मुसाफिर हैं। तो राह मोमिन के मुसाफिर होने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। सिर्फ पाकीज़ा दिल चाहिए, पाकीज़ा सोच चाहिए, पाकीज़ा अमल चाहिए, पाकीज़ा ज़ुबान चाहिए, पाकीज़ा आँखें चाहिए, पाकीज़ा कान चाहिए। ना कोई बुराई सुने, ना कोई बुराई बोले, ना कोई बुराई देखे। पाकीज़ा हो गए ना, तो फिर आपको राह मोमिन में रोशनी नज़र आनी शुरू हो जाएगी, अंधेरा नहीं होगा, आपकी गाइडेंस शुरू हो जाएगी।
کہ یہ میرا بندہ، رب تعالیٰ کہے گا یہ میرا بندہ اشرف المخلوقات تو ہے لیکن اس کے اعلیٰ درجات کو پانا چاہ رہا ہے یہ، تو رب تعالیٰ تو کہتا ہے تم میری طرف 1 قدم آؤ میں تمہاری طرف 10 قدم جاؤں گا، تم میرا نام لو میں تمہارا نام جپوں گا. تو ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، راہ مومن پہ چلنا ہے. راہ مومن کا پہلا جو میں سمجھتا ہوں، جو پہلی بات ہے، رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور وہ رزق حلال ہونا چاہیے. اس بات پہ آپ تھوڑا سا اڑ جائیں، میرا رزق حلال ہوگا، مجھے رزق حلال کا حکم ہے، رزق حلال ہوگا. اپنے حلق سے رزق حلال کا لقمہ ہی اتارے، حرام کا لقمہ نہ اتارے. آمدنی آپ کی حلال ہونی چاہیے، کھانا حلال ہونا چاہیے. تو پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ آنی شروع ہو گئی. کیا رب تعالیٰ کا حکم، جب کوئی بات ہو جائے ٹھہر جاؤ، رب تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس میں، یہی کروں گا میں جو رب تعالیٰ کا حکم ہے. تو پھر رب تعالیٰ خود آپ کی گائیڈنس کراتا ہے، خود آپ کو اچھے لوگوں سے ملائے گا. برے لوگ ٹل جائیں گے آپ سے، اچھے لوگوں سے ملائے گا، اچھی محفل میں بٹھائے گا، اچھی سوچ دے گا، اچھی بات کرنے کی ترکیب دے گا. تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گی. مان لیجیے آپ اس بات کو کہ راہ مومن ہی ایک راہ ہے، صراط مستقیم ہی ایک راہ ہے جو ہر انسان کو، مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ بھی اگر صحیح رستے پہ چلے گا تو مسلمان خود بخود ہو جائے گا. میرا دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، نیک ہو گئے، رب تعالیٰ ان کو راہ دکھا دیتا ہے، مسلمان کر دیتا ہے. بہت سارے کرسچن، ہندو مسلمان ہو رہے ہیں نا. کرسچن کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا، بات چیت کو ٹھیک رکھا، اپنے اعمال کو نیک کر لیا. تو رب تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ہے، ہو گیا مسلمان، اس کو کلمہ پڑھا دو بھائی، اس کو اس کے دل میں ڈال جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. تو ہم اس راہ پہ چلیں جس میں بہت خوشبو ہے، جس میں بہت پھول ہے، جس میں رب تعالیٰ کی رضا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہے، جس میں وہ خود آپ کو ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں. اس کا ہاتھ پکڑنے کا طریقہ درود شریف ہے. آپ درود شریف پڑھیں، اللہ کی جو اس راہ کی جو رسی آپ کی ہیلپ کرے گی، جو رسی آپ کو پکڑ کے مدد کرتی ہے آگے چلنے میں، وہ درود شریف ہے. پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ، دیکھیے کیسے زندگی بدلتی ہے آپ کی. اس کے ساتھ میں آج کا پروگرام اختتام پہ لاتا ہوں. سوچیے گا ان باتوں کو، یہ سوچنے کی باتیں، کرنے کی باتیں، سمجھنے کی باتیں. میں تو بہت آسان، بہت عام لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ہوپ دس ول گو ویل وتھ یو. تھینک یو.